تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب ایک باپ نے اپنے خوبصورت بیٹا قربان کرنے کی کوشش کی۔ ایک چچا نے پوری قریش کو للکار دیا اور ایک وحشی پہلوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ یہ کہانی ہے اس خالد کی آج دشمن ہے مگر کل اسلام کی سب سے تیز تلوار بننے والا ہے۔ یہ واقعہ صرف طاقت کا نہیں، یہ حق اور باطل کے ٹکراؤ کا لمحہ ہے۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی توہین اور نبی کے دعوے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت قربانی یاد آئی۔ ہمارا خالد کا بھائی تھا، وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا، وہ ذہین تھا اور اس میں بانگ پن تھا۔ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لے جا کر اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دے۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا۔ جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا گیا تھا۔ غالب سرداروں نے عمارہ کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے گر کے کہا تھا، اسے تم چاہتے ہو، یہ عمارہ ولید ہے، تم یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہاشم جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور فہمند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر فرمانبردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بنا لو گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر، مگر سے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، کہا بنو مخزوم کی ماؤں کے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا۔ کو اس کی اتنی قیمت چاہتے ہو، اس کے حوض میں بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تم یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نئے مذہب بنا لیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل۔ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ یہ ہے انصاف نہیں ہوگا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سردار کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سردار کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا؟ ابو سلیمان، خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں میں سر ہلایا اور دل میں کہا، کچھ نہیں ہے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد
یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی دو میں چیخ کر اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمان کو دگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا اور نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کی جادو آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اس سے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی کڑویاں تڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھتیجے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہیں مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ انہیں پتہ چلا کیا قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدائی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ تم چاہتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، تم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں اور ارمن میموندی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا اور لڑکی کی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے؟ تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ، میرا اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گا۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ اپنے اشعار نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑنے میں آؤ، میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کرتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، ہار گیا نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح
پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد، زن اور یہودی ہجوم کر آگے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلوار اور پرچیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دے۔ عرب کے سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر پھبتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکا، رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھومتا جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھومتا ہے اور آپ اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، داؤ کھلاؤ۔ ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹاخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار بھاری بھرکم جسم 3 بار گرا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور پرچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنے وعدہ پورا کرو اور ہمیں اعلان کر کے کہ آج تم مسلمان ہیں۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے فلسطین میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پچھاڑنا تو دور کی بات ہے، اسے ایک بار بھی نہیں گرا سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن آپ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور تھا جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کی دعوت کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والے جنگجو تھا، لیکن اس وقت وہ مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ تھی قسط نمبر 2۔ انشاءاللہ اگلی قسط نمبر 3 نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیں گے۔ کہ چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کوئی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھا لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر لیا کریں گے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا مشکل ایک لمبا صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمبے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر یا ویڈیو لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگا۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور فالو اور شیئر، یہ تو آپ کا کام۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپنا قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔